جی آج ہمارے ساتھ ایک سرگودا کی بڑی عظیم شخصیت جنہوں نے تعلیم اور علم و ادب اور سوشل جو خدمات ہیں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ میری مراد شیخ محمد اقبال صاحب ہیں۔ شیخ محمد اقبال صاحب نے پی ایچ ڈی کیا اور انہوں نے اقبالیات پہ پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد آپ کی جو کتابیں ہیں 24 کتابیں نثر میں اور شاعری میں شائع ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے نام آپ کی شخصیت کے اوپر اکادمیات آف پاکستان نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام انہوں نے پاکستانی ادب کے معمار رکھا، اور اسی خدمات کے سلسلہ میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ میں شیخ صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور آپ سے پوچھوں گا کہ شیخ صاحب، آپ نے بچپن میں ہی نابینا ہوئے، اس کے باوجود آپ نے تعلیم کا سفر جاری رکھا اور انگلش کے پروفیسر کے طور پہ آپ نے 30 سال گورنمنٹ کالج میں خدمات سر انجام دیں، اور آج بھی آپ کے پاس سی ایس ایل کے طلباء اور باقی طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو اس کامیابی میں آپ کے اندر کیا جذبہ تھا جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا؟ جذبہ جینے کا تھا۔ جس وقت میں نابینا ہوا تھا وہ یہ 1953 کی بات ہے۔ نابینا صرف بھیک مانگتے تھے یا کسی کے دستے نگر ہوتے تھے۔ میرے والد اسکول کے ٹیچر تھے، ان میں ایک احساس تھا کہ میرے بچے کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، بلکہ ایک سٹیج پہ جب میرا تیسرا بھائی نابینا ہوا وہ خودکشی کرنے لگے تھے، لیکن پھر اللہ نے ہمت دی، مجھے لاہور اسکول میں نابیناؤں کے لیے جو تھا داخل کرایا گیا، میری کامیابیاں شروع ہو گئیں اور میں نے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے سب میں اسکالرشپ وغیرہ حاصل کیے، تو حوصلہ بڑھا، اور یوں یہ جب ہم آگے بڑھتے گئے اپریسیشن بھی ملتی گئی، اللہ کا کرم بھی ساتھ رہا، تو پھر ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ہمت بڑھتی چلی گئی، میں تو اب بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اور تا دم آخر پڑھتا رہوں گا اور پڑھاتا رہوں گا، اور زندگی میں اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے خاص طور پہ انگلش کا جو تھا شعبہ اختیار کیا اور انگلش کے پروفیسر بنے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انگلش مجھے اچھی لگتی تھی، اور میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے میری جو آنکھیں لے لیں اس کے بدلے میں جو مجھے انگریزی سکھا دی تو میری تلافی ہو گئی۔ انگریزی پڑھانے میں مجھے اتنی خوشی ہوئی اور اتنا فائدہ ہوا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی۔ جی بالکل۔ وہ انگریزی سیکھنے یہاں لوگ سی ایس ایس کے، پی ایم ایس کے، جنہیں باہر جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہر کلاس کے میں شروع سے ان کو گائیڈ کر رہا ہوں، اور اچھے طلباء ہوتے ہیں، اور طلباء بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ تو انگریزی کا شوق تھا مجھے شروع سے، اور وہ شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے پرشین کہ میں نے 4 زبانوں میں شاعری کی ہے۔ انگلش میں شاعری کی کتاب ہے لو از نو کرائم، میں نے پنجابی میں کی ہے شاعری، اور اس میں کتاب چھپی ہے نہ عشق نو لکھا لاویں، اور 7 کتابیں شاعری کی ہیں، اور ایک نعت کا مجموعہ ہے تلاوت دل سے۔ تو بہرحال بہت سی تفصیلات ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کا تعلق سرگودا سے ہے، سرگودا دبستان ادب سے معروف ہے، اور ڈاکٹر وزیر آغا صاحب جیسی شخصیت اور بڑے بڑے نام یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ سرگودا میں اب کوئی ادبی خلا ہے یا پر ہو چکا ہے؟ خلا تو ہمیشہ رہتا ہے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اس دور میں جہاں ہر آدمی دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے اور دولت اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، وہاں ادب کی کیا اہمیت ہوگی؟ ادب کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، احساسات سے ہوتا ہے، اور بنا کیا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ جب مشینوں کی حکومت آ گئی، جب ایسے لوگ سامنے آ گئے جو صرف روپے کی دوڑ میں اور اس کی ریل پیل میں کھوئے جاتے ہیں، تو وہاں محبت کا، پیار کا احساس کون کرے گا؟ اور ادب کا تعلق محبت، پیار، اخوت، سادگی، صفائی، ان چیزوں سے ہے۔ اچھا شیخ صاحب، مشینوں کی حکومت آ چکی ہے، بلکہ اس سے آگے کام جا چکا ہے کہ موبائل کا اور انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے۔ اس وقت پہلے کتاب بھی نہیں یا اخبار بھی نہیں، بہت کم تھی۔ اب ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات اچھے مرتب ہو رہے ہیں یا منفی اثرات آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے آسانیاں تو پیدا ہو رہی ہیں کہ مثلا مجھے کوئی چیز دیکھنی ہو، کوئی بستر دیکھنا ہو، کوئی شعر دیکھنا ہو، نیٹ سے میں فوراً دیکھ لیتا ہوں، بہت آسانی ہوئی ہے۔ لیکن ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ اچھائیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیجیٹل میڈیا بہت اہم ذریعہ ہے،
بہت اچھا ہے. یورپ نے ترقی اسی لیے کی ہے. یورپ نالائق کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے بچے ہیں کیوں موبائل لیے پھرتے ہیں؟ یورپ میں کیوں نہیں لیے پھرتے؟ اس لیے کہ ہماری ویلیوز درست نہیں ہیں, ہمیں رہنما صحیح نہیں ملے, ہمیں کوئی ماڈلز نہیں ملے. جب تک آپ کے ساتھ رول ماڈل نہیں ہوں گے, ہم نصیحتیں بہت کر چکے, اب ہم یہ دکھانا چاہیے کہ ہم صرف نصیحت نہیں کرتے بلکہ ہم کر کے بھی دکھاتے ہیں. جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ میں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. محض تقریر سے اور تحریر سے بات نہیں بنتی. ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. عمل کرنے والوں کا فقدان ہے, اور بے حد خوفناک حد تک فقدان ہے. جی شیخ صاحب نے بتایا کہ عمل کرنے والوں کا فقدان ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر میدان کے اندر عمل کا مظاہرہ کریں, چونکہ ہمارا دین اور دنیا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ عمل سے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی.